بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. اور طارق مسعود صاحب کا جو بیان ہے اس پر خود ان کے استاد مفتی عبدالرحیم صاحب کا میں کلپ آپ کو سناتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی شان کی بے ادبی کی ہے طارق مسعود صاحب نے. طارق مسعود صاحب ان سے غلطی ہوئی، میں نے خود ان پہ گرفت کی، میں نے ان کو فون پہ بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے والے سے بات کی یہ بھی غلط ہے، جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس پہ جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں. دیکھیے اب یہ مناسب نہیں تھے، بات تو کی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بات کی ہے طارق مسعود صاحب نے، یہ مناسب نہیں ہے. یہی نامناسب جو الفاظ ہیں دوسرے فرقے کے لوگ یا دوسرے لوگ اسے گستاخی سے تعبیر کرتے ہیں. مولانا منظور مینگل صاحب نے اس پر گرفت کی ہے، مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب نے گرفت کی ہے، دیگر علماء نے، کہ بھائی جو بھی علماء ہیں کسی نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کو صحیح نہیں کہا، صرف یہ اختلاف کر رہے ہیں بھائی یہ گستاخی ہے یا نہیں. لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا بے ادبی کرنا یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ سارے فرقوں کے علماء نے کہی ہے بات. تو اب اسے جو لوگ گستاخی کہہ رہے ہیں وہ اپنے اور آپ کے اصولوں کے مطابق اسے گستاخی کہہ رہے ہیں. لہٰذا طارق مسعود صاحب نے جو اب وضاحت دیے جا رہے ہیں یہ خود ان کے اپنے اصولوں کے تحت یہ وضاحت نہیں بنتی ہے. مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دوسرے فرقوں کے لوگوں نے یہ بات کی. بھائی دوسرے فرقے کو لوگوں نے بات کی ہے، یہ آپ کی وضاحت نہیں ہے، یہ کہیں پر بھی قانونی طور پر بھی وضاحت نہیں بن سکتی. مثلا ایک آدمی کہے کہ جناب میں نے جرم اس لیے کیا کیونکہ پورا پاکستان جرم کر رہا ہے، میں نے رشوت اس لیے لی کہ پورے سب لوگ رشوت لے رہے ہیں، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ جناب سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، تو یہ وضاحت کسی بھی جگہ پہ قبول نہیں ہوگی. آپ نے جو جملے کہے ہیں اور پھر اس میں بہت سارے لوگ علماء جو ان کی وکالت میں سامنے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جناب یہ بات تو جو عربی گرامر کے حوالے سے ظاہری طور پر کی ہے. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے جسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مفتی طارق مسعود صاحب پر جو اعتراض ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نحوی غلطیاں ہیں. نہیں، صرف یہ مسئلہ نہیں ہے. اس پورے بیان کے اندر وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس کو کوئی سنے اس کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا لکھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا صحابہ لکھ رہے ہیں، یہ رسول کو پتہ نہیں چلتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طارق مسعود صاحب آپ نے جو یہ تیسری وضاحت دی ہے نا، یہ اور زیادہ خطرناک ہے آپ کے لیے. اور اس میں اب بھی آپ اس بات کو اپنے بیان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ بات بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. لوگوں کا کیا کام ہے؟ آپ واضح طور پر کہیں کہ جناب یہ میرا بیان غلط تھا، میں اپنے اس باطل عقیدے اور نظریے سے رجوع کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، رسول اللہ کے بارے میں جو میں نے یہ کہے ہیں الفاظ کہ قرآن لکھ دیا جاتا تھا اور ان کو علم نہیں چلتا تھا، یہ بات گستاخی کی ہے، اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں بغیر کسی لگے لپٹے کے. اور مفتی عبدالرحیم صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں جو جامعۃ الرشید کے استاد، انہوں نے کہا ہے کہ ہم طارق مسعود صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آپ بالکل اکیلا نہ چھوڑیں، لیکن یہاں پر جو لوگ اس توہین رسالت کے جرم کے اندر، توہین صحابہ کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے جیلوں کے اندر بندے سزائیں بھگت رہے ہیں، ان کے بارے میں مفتی عبدالرحیم صاحب آپ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں؟ اب علی بھائی کی بیان دھیان سے سنیے. جو کاتبین وحی کے حوالے سے ایک مس ہینڈلنگ ہوئی ان سے، اسی کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس ایشو کو پہلے ہی ڈسکس کیا ہے سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 16 سے 19 تک. لا تحرک بہ لسانک، اے نبی علیہ السلام قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں. لتعجل بہ، یعنی آپ علیہ السلام اپنی مبارک زبان کو ساتھ ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیں کہ آپ قرآن حکیم کو گرپ کر لیں، کریم کر لیں، کیونکہ جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام کے سینے پہ نازل ہو رہا ہے نا، تو آپ علیہ السلام کو جو آواز سنائی دیتی تھی آپ اپنی زبان کو تیزی سے اس کے ساتھ حرکت دیتے تھے کہیں میں بھول نہ جاؤں. ظاہر ہے وہ ایک ہی چانس ہے نازل ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا آپ نے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہیں دینی. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں گے آپ کے سینے میں، اور اس کا پڑھنا بھی ہمارے ذمے ہے آپ پر. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب قرآن کی قرات ہو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کے بعد اس قرآن کا جو بیان ہے یعنی اس کی تفسیر جو سنت صحیح الاسناد حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی، یا قرآن حکیم میں چند آیات ایسی نازل ہوئی جنہوں نے دوسری آیات کی تفصیل بیان کی، یہ ہمارے ذمہ ہے. اسی لیے ڈاکٹر سرار صاحب نے اپنی جو قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی تھی اس کا نام بیان القرآن رکھا تھا، وہ یہاں سے لیا تھا. ثم ان علینا بیانہ، قرآن کا بیان یعنی اس کی تشریح کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے.
اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اپنی مبارک زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ اسے جلدی جلدی کریم کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ کریں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ ہم آپ کو مرزانہ طور پہ یاد کروا دیں گے. نبی علیہ السلام نے قرآن خود یاد نہیں کیا، باقیوں نے خود یاد کیا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر قرآن خود کریم کروا دیا. الحمدللہ، یہ معجزہ ہے. جب نبی علیہ السلام کو یہ کریم ہو گیا تو آپ کی تو اپنی ٹینشن ہوگی ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. یہ بعض لوگ جو ہے نا وہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا اسے عیب تصور کرتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. آج دنیا مان رہی ہے نا جی، یہ سارا علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے ہوا نا. وہ قلم چاہے ٹائپ رائٹر کا ہو، کاتب کا ہو، ہر چیز لکھ کے ہی کی جا رہی ہے نا. زبانی کلامی تو نہیں چل رہا. دنیا میں جتنی بکس ہیں چاہے وہ PDF فارمیٹ میں بھی ہوں، یونیکوڈ میں بھی ہوں، لکھی ہوئی ہے نا. جتنے سائنٹسٹ نے تحقیقات کی ہیں، آئنسٹائن نے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی ہے تو پوری اس نے ورکنگ کی ہے. اس نے تو جرمن لینگویج میں لکھی، بعد میں انگریزی میں آئی. لکھ کے ہی علم ٹرانسفر ہوا ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے سامنے پرچی رکھ کے پڑھے. ہمارے یہاں پہ وہ ایک خاص سیاسی جماعت نے اس کو عیب بنا لیا، اور پھر ہوا یہ کہ جو پرچیاں نہیں رکھتا تھا وہ کبھی جاپان اور جرمنی کی سرحد کو ملا دیتا تھا آپس میں. پھر یہ غلطیاں ہوتی ہیں، بلنڈر ہوتے ہیں. لہٰذا جب بڑے کبھی کوئی بات کے لیے بیٹھے، ان کا کام ہے کہ اپنے پاس نوٹس لکھیں. نبی علیہ السلام بھی قرآن حکیم کو کریمنگ پہ نہیں چھوڑتے تھے. آپ نے وہ وحی لکھوائی، اگرچہ آپ کو کریم تھی لیکن وحی کو لکھواتے تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے قیام اللیل میں رات کو، چونکہ 13 سالہ مکی دور میں 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا، صرف رات کی نماز ہوتی تھی. اور وہ آپ نہ سمجھے آپ والی نماز ہوتی تھی، کبھی آدھی رات کبھی 2/3 رات. صحابہ کرام سنتے تھے، نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، وہ پیچھے پیچھے اسے ریپیٹ کرتے رہتے تھے. 70 صورتیں، 114 میں سے 70 صورتیں ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سن کے یاد کر لی. عرب کے لوگوں کا حافظہ تو پھر بلا کا تھا نا. ظاہر اس زمانے میں کاغذ کی صنعت تو ہے ہی نہیں تھی نا عربیوں کے پاس. یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن کو ریٹن فارم میں ہر گھر میں نہ ہونا یہ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ کاغذ نہیں تھا. چمڑوں پر قرآن لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھالوں کے اوپر. اس کے لیے تو بھائی اگر آپ نے قرآن گھر میں رکھنا ہے تو ایک پورا کمرہ بہت بڑا چاہیے قرآن رکھنے کے لیے. یہ اس طرح ہاتھ میں نہیں آ سکتا. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے. اور اگر کاتب نے لکھا ہوتا بھائی یہ جو ایک قرآن ہے نا آج کی ڈیٹ میں 22 ستمبر 2024 بمطابق 17 ربیع الاول 1446 ہجری، اگر آپ اس کو کاتب سے لکھوائیں نا کم از کم 30 لاکھ روپے کا، کم از کم اچھی خوش خطی کے اندر. جو لوگ شوقیہ پرنٹنگ کے لیے لکھواتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں. اور یہ 30 لاکھ بھی میں آپ کو ویسے کم بتا رہا ہوں، کچھ سال پہلے کا ہے. ہمارے جیل میں ایک بندے نے لکھوایا تھا. تو پھر ہمارے گھروں میں قرآن تو نہیں ہونے تھے. یہ تو اللہ بھلا کرے ہارون رشید کا، اس نے باہر سے بزرگان دین منگوائے. بزرگان دین اس وقت نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. وہ کافر ہی تھے. چائنا سے کچھ لوگ منگوا لیے، کچھ رشیا سے. اور بیت الحکمہ جو ہاؤس آف وزڈم اس نے بنایا تھا 2 صدی ہجری کے اندر، پھر اس نے یہ لکھوانے شروع کیے. کاغذ بنانے کا طریقہ آ گیا مسلمانوں کے پاس، اور پھر یہ قرآن عام ہوا. ورنہ پہلے لوگ زبانی یاد رکھتے تھے. کہتے ہیں نہیں حدیث کی کتابیں پہلے کیوں نہیں اس طرح لکھی گئی؟ بھائی کاغذ نہیں تھا، کدھر لکھتے؟ زبانی یاد رکھنی تھی نا. قرآن نہیں تھا لکھا ہوا سوائے چند ایک نسخوں کے، وہ میچ کرنے کے لیے. لیکن یہ کہنا کہ نعوذ باللہ قرآن کو حضرت ابوبکر نے یا حضرت عثمان نے جمع کیے، بالکل جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام خود قرآن لکھواتے تھے. صحابہ کرام حافظ قرآن کس طرح تھے؟ حافظ تو وہ ہوگا جسے پتا ہوگا قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اس کے بغیر کو حافظ ہو سکتا ہے؟ رینڈم صورتیں یاد ہونے سے آپ کیسے چیک کریں گے؟
لہٰذا یہ جو ایک مت مشہور ہے مسلمانوں میں بھی کہ حضرت ابوبکر کے دور میں قرآن جمع ہوا اور بعد میں حضرت عثمان نے اسے فائنلائز کیا، نہیں، نبی علیہ السلام خود قرآن امت کو دے کے گئے ہیں، ترتیب بھی بتا کے گئے ہیں، لکھوا کے بھی گئے ہیں۔ وہ کیا ہوا تھا وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے تو سیدہ فاطمہ آئیں، اور اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم ان کی چال بالکل رسول اللہ کی طرح تھی، وہ فوٹو کاپی تھی، نبی علیہ السلام جس طرح چلتے تھے نا تو سیدہ فاطمہ بالکل نبی علیہ السلام کی طرح چلتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں ریسیو کیا، مرحبا پیاری بیٹی، اپنے ساتھ بٹھایا۔ اما عائشہ کہتی ہیں ہم چند ازواج حضور کی وہاں پہ موجود تھی لیکن تھوڑی دور بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی، بس وہ سننا تھا تو سیدہ فاطمہ ہزاروں کے تار رونا شروع ہو گئی۔ اب بیویاں بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ باپ بیٹی آپس میں کیا راز و نیاز کر رہے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو اپنے قریب کیا، پھر ایک اور بات کی، وہ مسکرانا شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کے گئے تو اما عائشہ فوراً آئی اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا گفتگو کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز نہیں کھولوں گی۔ ظاہر وہ بات ہی ایسی تھی کہ اس وقت نہیں بتائی جا سکتی تھی، ورنہ ان بیویوں نے بھی رونا شروع کر دینا تھا۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی نا، اس کے بعد ایک دن جب سیدہ فاطمہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ جو میرا حق ہے تم پر کہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں رشتے میں، مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت تمہارے کان میں کیا بات کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ میرے کانوں میں یہ راز بتایا کہ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں مجھ سے دورہ قرآن کرنے کے لیے، وہ مجھ سے قرآن سنتے تھے اور پھر حضرت جبرائیل بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھیں، کیونکہ آیتیں بھی کہ یہ ایسی ہیں جو مختلف مواقع پہ نازل ہوئی ہیں، یکمشت اتنی بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئی بھی۔ پھر وہ نبی علیہ السلام سے سنتے تھے کہ آپ اسی ترتیب میں پڑھ رہے ہیں جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، اور اسے کنفرم کون کرتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ لیکن اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ آئے ہیں دورہ قرآن کرنے کے لیے، یہ آپ کا آخری سال تھا، اور انہوں نے 2 دفعہ مجھ سے قرآن سنا۔ قرآن نبی علیہ السلام سے جب ہی سنا جا رہا تھا نا جب اس کی کوئی ترتیب تھی، بغیر ترتیب کے کوئی چیز سنی جا سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک حضرت جبرائیل کو سنایا 2 دفعہ۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال شاید میں زندہ نہ رہوں، یہ جو اتنی تاکید ہو رہی ہے نا کہ اس سال 2 دفعہ سنا گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب فائنل ہو رہا ہے۔ قرآن 23 سال میں قرآن نازل ہوا، تو اس میں میں رو پڑی۔ پھر نبی علیہ السلام نے میرے کان میں یہ کہا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میرے اہل البیت میں سے سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم مجھے آ کے ملو گی؟ اور 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ بھی بمشکل 22-23 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ تو جب انہیں یہ تسلی ہوئی کہ 6 مہینے بعد میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچ ہی جاؤں گی، تو ساتھ یہ بھی خوشخبری کہ جنتی عورتوں کی سردار، تو اس پہ وہ مسکرائیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے، اور اسی صورت میں کرتے تھے جب وہ ترتیب میں موجود تھا۔ اسی ترتیب سے نبی علیہ السلام حفاظ کو سکھایا کرتے تھے۔ حافظ قرآن اگر صحابہ میں تھے تو وہ کیسے تھے؟ حافظ بغیر ترتیب کے ہو سکتا ہے؟ ترتیب کس وقت ہوگی؟ جب نبی علیہ السلام سکھاتے ہوں گے، اور آپ علیہ السلام وہی لکھوایا کرتے تھے باقاعدہ۔ وہ حدیث بھی سن لیں، صحیح بخاری میں جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس میں سینکڑوں قاری قرآن کے شہید ہوئے۔ اس زمانے میں جو حفاظ تھے ان کے لیے ٹرم قاری کی یوز ہوتی تھی،
ہمارے ہاں تو جسے صورتیں یاد ہوں اور تجوید آتی ہے اسے قاری کہتے ہیں، اور جسے نہ عربی صحیح طریقے سے آتی ہے وہ صرف رٹا مارا اسے حافظ کہتے ہیں. لیکن صحابہ کرام میں قاری اسے کہا جاتا تھا جو حافظ بھی ہو اور قرآن حکیم کو اچھے طریقے سے پڑھ بھی لیتا ہو. تو سیدنا عمر نے ریکویسٹ کی حضرت ابوبکر چونکہ خلیفہ تھے کہ کیوں نہ ہم نبی الاسلام کا جو لکھوایا ہوا قرآن ہے جو مختلف لوگوں کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے اسے ایک جگہ جمع کریں. ریٹن ریکارڈ سکیٹرڈ فارم میں تھا، کچھ ایک صحابی کے پاس ہے کچھ، لیکن وہ کنفلکٹ تو آتا ہی نہیں تھا، زبانی تو سب کو یاد تھا نا. اب مجھے بتائیں سورہ فاتحہ میرے پاس ریٹن نہ بھی ہو، ہمیں تو آتی ہے نا، زبانی آتی ہے. اب کوئی کہ جی سورہ فاتحہ فلاں گھر میں رکھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ فلاں گھر میں رکھی ہوئی ہے، اگر حافظ ہے اسے تو فرق نہیں پڑتا. اور صحابہ کرام حافظ تھے، قاری تھے. تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب یہ مشورہ دیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی الاسلام نے خود نہیں کیا، کہ آپ نے یہ سارے نوٹس ایک جگہ جمع نہیں کروائے، آپ نے زبانی سکھایا، لکھوائے ضرور تھے تاکہ میچ کرنے پڑے تو کر لینا، اور ایک جگہ ہو بھی نہیں سکتے تھے. میں نے بتایا صفحہ تو ہی نہیں تھا نا بھائی، چمڑے پر کھجور کی چھال کے اوپر، وہ تو آپ کو ایک صورت رکھنی پڑے تو اتنی بڑی جگہ چاہیے اس کے لیے، کاغذ نہیں ہے. پھر حضرت ابوبکر قائل ہو گئے حضرت عمر کے مشورے پہ. پھر سیدنا ابوبکر نے زید ابن ثابت کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ زید تم رسول اللہ کے کاتب وحی ہو. ان کے ماموں کو نہیں بلایا، اور ماموں اس وقت مسلمان ہوئے جس کے بعد بس تھوڑا سا ہی قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ اتنے ظالم ہیں کہتے ہیں کہ جی ماموں کے بارے میں آپ رسول اللہ کی بھی کوئی بات بیان کرو گے نا بخاری مسلم سے تو قرآن مشکوک ہو جائے گا. اللہ کے بندو قرآن اگر مشکوک ہوتا تھا تو تمہارے ماموں کی ڈیوٹی کو نہیں حضرت ابوبکر نے لگائی. زید ابن ثابت کو بلایا اور کہا کہ تم رسول اللہ کی وحی لکھتے تھے تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم یہ تمام اصحاب سے نوٹس جمع کرو اور ایک جگہ لے کر آؤ. مجھے بتائیں یہ نوٹس جو سکیٹرڈ فارم میں تھے انہیں ایک ترتیب وہی شخص دے سکتا ہے جس کے دماغ میں آلریڈی موجود ہو کہ میں نے کون سی صورت کہاں رکھنی ہے، کون سی کہاں رکھنی ہے. اس کا مطلب ہے حافظ تھے، قرآن ترتیب میں ہی تھا، ترتیب ہی بعد میں نہیں لگائی گئی. وہ کریمنگ کی بنیاد پہ انہوں نے نبی الاسلام کے نوٹس جمع کرنے شروع کیے. اور زید ابن ثابت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم ابوبکر اگر مجھے یہ کہتے نا کہ یہ پہاڑ کھود کے اس کو دوسری جگہ شفٹ کر دو تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا. قرآن کے حوالے سے اتنی بڑی ذمہ داری پوری کرنا یہ میرے لیے مشکل کام تھا. اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کاتب نے اگر غلط لکھ دیا ہے تو بس اسی طریقے سے چلتا رہا. اللہ کے بندو وہ تو اس کو اتنی احتیاط سے کام کرتے تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے غلط لکھنے کا. اب جب وہ قرآن جمع ہوا تو 2 قرآن کی آیات ایسی تھیں جو نہیں مل رہی تھی ریٹن فارم میں. کہتے ہیں جی آیات گمی ہوئی تھی. اور بھائی گمی بھی کہاں سے تھی؟ اگر گمی ہوئی ہوتی تو ڈھونڈی تو نہ جاتی. بھائی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آیتیں ہیں، اگر وہ گم گئی ہیں تو پھر یہ کس نے بتایا کہ وہ 2 آیات ہی جو گم گئی ہیں؟ وہ پتا تھا، وہ لکھا ہوا ہے بخاری میں لقد جاءکم رسول من انفسکم سورہ التوبہ کی. ایک روایت میں کچھ اور آیات کا ذکر آتا ہے. صحابہ کو زبانی یاد تھی لیکن جو نبی الاسلام نے خود نوٹس لکھوائے ہوئے تھے نا وہ 2 آیتیں آپ علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی نہیں مل رہی تھی کہ وہ کس بندے کے پاس ہے. وہ ایک بندے کے پاس ملی، سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس. دوسرے کے پاس نہیں مل رہی تھی. زید بن ثابت نے یہ رول بنایا تھا کہ جب تک 2 صحابہ کے پاس کم از کم مجھے نوٹس نہ ملے اس وقت تک میں اپنا یہ کام کمپلیٹ نہیں سمجھوں گا. یہ 2 آیات ایسی تھی جو کسی دوسرے صحابی کے پاس نہیں تھی، وہ بھی معجزہ ظاہر ہوا. وہ بخاری میں ہی آتا ہے اور پورا واقعہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے مبارک زمانے میں ایک شخص کے ساتھ سودا کیا کسی سواری کا. آپ نے کہا کہ تم ادھر رکو، میں گھر سے
रकम ला के तुम्हें देता हूं, अशरफियां। नबी इस्लाम घर गए, पीछे से किसी ने ज्यादा कीमत लगा दी उसको। जब हुजूर आए तो उसने कहा आपका तो मेरा सौदा ही नहीं हुआ, अगर आप सच्चे हैं तो अपना गवाह पेश करें। वहां से हजरत खुजैमा गुजर रहे थे और उनका मैं गवाही देता हूं कि तुमने अल्लाह के नबी के साथ सौदा किया। मामला सेटल हो गया। बाद में हुजूर ने कहा तुमने कहां से गवाही दे दी, तुम तो मौजूद ही नहीं थे। उनका या रसूल अल्लाह आपकी मुबारक जुबान पे मैंने इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां दी हैं कि आपके पास अल्लाह का फरिश्ता आता है, अल्लाह का पैगाम लेके आता है, गवाही तो शाही कोई नहीं। फिर नबी इस्लाम ने उस मौके पे फरमाया था कि हर मामले में 2 गवाहों की जरूरत है, लेकिन अगर मेरा खुजैमा किसी मामले में अकेला भी आ गया तो इसकी गवाही 2 के बराबर तुमने शुमार कर लेनी है। सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर के दौर में वो कुरान की 2 आयत मिली सिर्फ उस बंदे के पास और उनकी गवाही को 2 के बराबर शुमार किया। हुजूर की वफात के बाद आपका मुर्जा जाहिर हुआ। तो ये इतनी जिम्मेदारी के साथ काम किया गया। ये नुस्खा तैयार हो गया, एक नुस्खा इतनी मुश्किल से। भाई उस जमाने में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, कागज नहीं था। ये एक मॉडल नुस्खा था कि अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो लोग इसको देखेंगे। और ये नुस्खा हजरत अबू बकर ने नहीं लिखवाया, नबी इस्लाम का लिखवाया हुआ था। एक जगह पे जमा किया, कंपाइल किया, रसूलुल्लाह के पर्सनल नोट्स जो लिखवाए हुए थे, जिसको आप अलैहिस्सलाम खुद चेक करते थे। ये नहीं है कि आप बस लिखवा देते थे, चेक भी करते थे। लिखवाने के बाद कहते थे इसे पढ़ो, फिर नबी अलैहिस्सलाम उसे रिकन्फर्म करते थे कि तुमने इसको यूं नहीं यूं लिखना है। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मुफ्ती साहब जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब नौजुबिल्लाह इल्म नहीं था कि सहाबा क्या लिख रहे हैं, नौजुबिल्लाह। तो वो जो है ये बिल्कुल गलत बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुस्खा लिखवाते थे और उसे रिकन्फर्म भी करते थे, चेक भी करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद जाके लिखवा के मतलब स्केटेड फॉर्म में उसको रखा गया था। बाद में वो कंपाइल किया गया और मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे सहाबा सुन के याद भी कर चुके थे, पूरा मतलब तरतीब से, नुज़ूल कुरान के जो तरतीब से पूरा पहले से आखिर तक। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।